بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ دوستو، 23 رمضان بدھ کے دن قل هو اللہ احد اس طرح پڑھ لو، نصیب اور تقدیر چمکانے والا وظیفہ ہے۔ دوستو، قرآن مجید کی ایک صورت ہے قل هو اللہ احد، جو خالص اللہ کی توحید بیان کرتی ہے۔ آپ 2 رکعت نفل نماز میں اس طریقے سے سورہ اخلاص پڑھ لو 23 رمضان بدھ کے دن، انشاءاللہ آپ کا نصیب اور تقدیر چمک جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ یہ بڑی ہی لاجواب صورت ہے، اور یہ انتہائی پاورفل وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بس اس ویڈیو میں بتائے گئے طریقے کے مطابق 2 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھ لیں۔ دوستو، 23 رمضان کا بڑا ہی کمال اور لاجواب وظیفہ ہے۔ دوستو، رمضان اپنے اختتام پذیر کو ہے۔ دوستو، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں، اور اگر 3 مرتبہ وہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے بالکل توجہ سے سن لینا ہے۔ بڑا ہی کمال عمل ہے، آپ اسے 1 مرتبہ لازمی کریں۔ 23 رمضان کو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ بڑا ہی کمال عمل ہے، آپ اس سے جو حاجت چاہیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ بڑا ہی لاجواب وظیفہ ہے۔ دوستو، آپ نے اس عمل کو اس ویڈیو میں پورا مکمل دیکھنا ہے۔ ایک ایک بات بڑی قیمتی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، 23 شب رمضان کی لیلۃ القدر، یہ خاص وظیفہ ہے۔ رمضان شریف کی 23ویں رات کو آپ نے 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھنی ہے کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ نے پہلے 4 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیت کر کے 2 رکعت الگ الگ کر کے پڑھیں گے، اور ہر رکعت میں جب آپ پڑھیں گے سورۃ فاتحہ، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں آپ نے بالکل ویسے پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، یعنی 1 مرتبہ۔ پھر اسی ہی رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح جب دوسری رکعت پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت نفل نماز سلام پھیر لینا ہے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور آپ نے بالکل اسی طرح پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ نہایت اور توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، بالکل انتہائی توجہ کے ساتھ 70 مرتبہ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، کوئی جو آسانی سے آپ کو آتا ہو، آپ وہ درود شریف 70 مرتبہ وہیں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گناہوں کی معافی ہوگی، اور آپ جس حاجت کے لیے دعا کریں گے 100% یقین سے کہتا ہوں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا ہے آپ نے بالکل ویسے کرنا ہے، اور دعا بھی کرنی ہے، اور یہ وظیفہ دوسرے لوگوں کو بھی لازمی بتانا ہے، تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ضرور ہو۔ آمین، جزاک اللہ۔